کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں پیارے پیارے سلسلے میں جس کا نام ہے مدنی منوں کے مدنی پھول۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں آپ کو سناتا ہوں درود پاک کی فضیلت۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج آپ کون سی تلاوت قرآن مجید سنائیں گے ہمارے کو؟ سورہ حشر کی تلاوت۔ سبحان اللہ، آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. اب سلسلے میں شامل کریں گے نعت شریف، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ،
العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ جس مل گیا ہمیں مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا جس مل گیا ہمیں مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا کبھی سیل عشق روا ہوا کبھی آہ دل میں دبی رہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ جو نبی کی یاد میں کھو گیا جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا تو جہان اس کے سور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ تو سگے مدینہ کو یا خدا تو سگے مدینہ کو یا خدا غم روزگار سے لے بجا تو سگے مدینہ کو یا خدا غم روزگار سے لے بچا غم مدینہ پائے رضا یہی بس دعائے دلی رہی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سبحان اللہ پیارے پیارے بندی منوں اور بندی چینل کے ناظرین، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مبلغ دعوت اسلامی۔ ارشاد فرمائیے آج کا ہمارا موضوع کیا ہے سلسلے کا؟ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اولیاء کرام یعنی اللہ والے۔ اس سے مراد کیا ہے تو ولایت یا ولی جو ہوتا ہے یہ ایک قرب خاص کا نام ہے، یعنی اللہ رب العزت کا ایک مخصوص قرب کا حاصل ہو جانا ولایت کہلاتا ہے۔ اور اللہ والے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے ہیں اور گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ والے کہلاتے ہیں، اولیاء کرام کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں اور دیگر اولیاء کرام ہیں، تو یہ افراد جو ہیں اللہ کے ولی کہلاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ آپ نے جو یہ نام لیے یہ حضرات کہاں مل سکتے ہیں؟ یہ اولیاء کرام تو یقیناً کیونکہ جو میں نے نام لیے تو قدیم اولیاء کرام کے ہیں، حضور غوث پاک 5ویں صدی ہجری کے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی پہلے کے ہیں، تو یہ بزرگان دین جو ہیں یہ اولیاء کرام جو ہیں اس وقت تو اپنی مزاروں میں ہیں، لیکن اللہ عز و جل جس مسلمان پہ اپنا کرم فرمائے، جس انسان پہ اپنا کرم فرمائے تو یقیناً اس کی ان سے ملاقات روحانی تصرف کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ البتہ ابھی اپنے مزارات میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار اجمیر شریف ہند میں ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بریلی میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کا ذکر جاری ہے اور جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ان سب ولیوں کے سردار کون ہیں؟
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام اولیاء اکرام کا سردار کہا جاتا ہے، اور ولایت جو ملتی ہے، ولایت جو بڑھتی ہے، تو یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے بوسیلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتی ہے، تقسیم ہوتی ہے۔ آپ سلطان الاولیاء ہیں، حضور غوث پاک سلطان الاولیاء ہیں۔ غوث اعظم کا کوئی واقعہ بھی ہوگا، وہ سنا دیں تو اچھی بات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں، اور ان کے والد، والدہ، پھپھی صاحبہ، دادا، نانا، یہ سب اللہ عز و جل کے ولی تھے۔ اور جب آپ اولیاء کے خاندان میں پیدا ہوئے تو ان کا جو پیدائش کا دن تھا وہ ہے 1 رمضان، یکم رمضان شریف کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی سحری کے وقت۔ تو آپ نے سحری سے لے کر افطار تک، بہت مشہور واقعہ ہے، سحری سے لے کر افطار تک آپ نے دودھ نوش نہیں فرمایا، گویا کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے ولی کے ہاتھ پر، اللہ عز و جل کے ولی کے ذات سے جو خلاف عادت بات ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر یہی خلاف عادت بات نبی سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کافی سنا ہے یہ غوث کی 11ویں، غوث کی نیاز، یہ غوث کسے کہتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مسلمان محبت میں، عقیدت میں غوث کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے مسلمانوں کے کام آنے والے تھے، ان کو مشکلات سے نکالنے والے تھے، ان کی مدد کرنے والے تھے، آپ فریادی کی فریاد سننے والے تھے۔ تو آپ کا زندگی میں بھی یہی معمول تھا، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ چاہتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی فریاد رسی فرماتے ہیں، تو اسی نسبت سے آپ کو غوث کہا جاتا ہے۔ غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، فریاد کو پہنچنے والے کو، فریاد میں سننے والے کو غوث کہتے ہیں، اسی نسبت سے حضور غوث پاک کو غوث کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث اعظم کی قرآن سے محبت کیسی تھی؟ کوئی واقعہ سنا دیجئے۔ آپ نے پوچھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت کیسی تھی، تو دیکھیے ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں۔ پہلے میں آپ کو حضور غوث پاک کی قرآن سے محبت بیان کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں، اور پھر ذرا ہم بھی جو آپ موجود ہیں منچ پہ، مدنی منع موجود ہیں، اور جو ہمارے ناظرین میں مدنی منع موجود ہیں، یہ بھی غور کریں کہ ہماری قرآن سے محبت کیسی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں، اور آپ کو پیدائشی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے محبت تھی، کیونکہ جب آپ پیدا ہوئے اور آپ تھوڑے بڑے ہوئے، مکتب پہنچے، اور استاد صاحب نے آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھانا چاہی، تو آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ساتھ 18 پارے پڑھ دیے تھے سبحان اللہ، پہلے ہی دن۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، اور جب آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی تو وہ اس کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس کی برکت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 18 پارے حفظ ہو گئے تھے، اور پھر آگے بھی یہ سفر جاری رہا۔ پھر جب آپ تعلیم سے فارغ ہو گئے تو قرآن کی محبت و علوم قرآن سے محبت کا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عالم تھا کہ ایک ایک آیت کے 40 معنی و تفسیر بیان فرما دیا کرتے تھے، اور پھر تلاوت قرآن کی طرف بھی بہت شغف تھا۔ 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے تو حضور غوث پاک کی قرآن سے محبت معلوم کی، ہم نے سنی، تو اب ہم غور کریں۔ احمد نہیں منو، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں نا، تو قرآن سے محبت جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، بہت ہی اچھی صفت ہے، اور یہ قرآن جو ہے قرآن علوم کا سمندر ہے۔ تو اگر ہماری قرآن سے محبت ہوگی، قرآن کی تلاوت ہماری زبان پہ جاری رہے گی، اور قرآن تو ایسی کتاب ہے نا کہ اس کا دیکھ کے پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ تو ہم آج تو آپ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ مدرسے جاتے ہیں، مکتب جاتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنا ہے، لیکن اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، یہ نیت کر لیجیے آج کے سلسلے میں مدنی منوں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ساری زندگی قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امین اہل سنت کی برکت سے ہمیں بھی غوث اعظم سے نسبت ہے،
تو یہ بتا دیں اس کی برکت کیا ہے؟ اولیاء اکرام سے جو محبت ہے اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ ایک سادہ سی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں جس سے محبت ہوگی حشر کے دن ہم اسی کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو جب ان اللہ والوں سے محبت ہوگی تو قیامت کا لرزہ خیز دن ہوگا، قیامت کا وحشت ناک دن ہوگا، لوگ تکالیف میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن ہم ان اولیاء اکرام کے جھنڈے کے پرچم کے سائے میں ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ہم بھی پائیں گے۔ پھر بالخصوص حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی تو کیا ہی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، اور قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جب ہم ان اولیاء اکرام کے ساتھ ہوتے ہیں تو یقیناً یہ اولیاء سچے ہیں۔ بالخصوص ہمارے غوث پاک تو ایسے سچے ہیں کہ ان کے ہاتھ پہ جس پہلے گروہ نے توبہ کی تھی وہ سچ کی برکت سے توبہ کی تھی، تو جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو حکم قرآنی پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہمارے مرشد غوث پاک کی۔ وہاں کیا بات غوث اعظم کی، وہاں کیا بات غوث اعظم کی۔ حضور ان کا کوئی فرمان نصیحت نشان بھی عرض کر دیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب غوث پاک کے حالات میں ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرا نفس اور اعضا غیر اللہ کی عطا اور وعدہ سے آرام و سکون نہیں پاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں جب بندہ مخلوق، خواہشات نفس، ارادہ اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دے گا، یہ مجھے یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ توقعات نہ رکھی جائیں۔ دنیا میں لوگوں سے اپنی توقعات وابستہ نہ کی جائیں، بلکہ توکل علی اللہ کیا جائے اور اللہ عز و جل ہی کی بارگاہ سے رجوع کیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے دل کو غنی کر دے گا، دنیا کی حرص اور اس کی ہوس ہمارے دل سے انشاءاللہ نکل جائے گی، اور جو ایسا کر لے تو پھر اس کا مقصود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کون تھے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین جیسا کہ سلسلے کے شروع میں عرض کیا دونوں ہی اللہ والے تھے، اولیاء کرام تھے، آپ اولیاء کے خاندان سے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یہ اپنے نفس کے خلاف بڑی ریاضتیں کرتے تھے، نفس کی چالوں اور شیطان کی شرارتوں کے خلاف بڑے چاقو چوبند رہا کرتے تھے، تو اس لیے آپ کو جنگی دوست کا لقب دیا گیا۔ آپ بڑے زبردست اللہ والے تھے، یہاں تک کہ ذرا ذرا سا حقوق العباد کی بہت زیادہ رعایت کرنے والے تھے، ذرا ذرا سے معاملات کی توبہ تلافی کرنے کی آپ سعی کیا کرتے تھے۔ خود حضور غوث پاک کی جو والدہ سے نکاح ہے، حضور غوث پاک کی والدہ سے آپ کے والد کا جو نکاح ہے، یہ بھی ایک اسی حق العبد کی تلافی کے طور پر ہوا، اور آپ کی جو والدہ ہیں یہ بھی ولیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی مشہور زمانہ ولی اللہ تھے، ان کی شہزادی ہیں، اور یہ ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا گیا، ان کے والد نے جب رشتے کی بات ہوئی تو کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ اور پیروں سے لنجی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کبھی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، کانوں کو کبھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، زبان کو کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کبھی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں استعمال نہیں ہوئے۔ تو ایسے اولیاء کرام تھے آپ کے والدین دونوں، آپ کی والدہ بھی اور والد گرامی بھی۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے غوث پاک علیہ رحمہ کی تربیت کیسے ہوئی؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولین تربیت جو ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے آپ کے گھر ہی میں ہوئی، آپ کے والدہ اور والد نے کی، لیکن پھر آپ بہت چھوٹی عمر میں اپنے دور کے مشہور ترین اساتذہ سے، جید اساتذہ سے، شیوخ سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور اس کے لیے آپ نے سخت آزمائشوں سے گزرے اور سخت قربانیاں
دین۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ بہت ہی اہم گوشہ ہے کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں بات معلوم ہو گئی تھی کہ میں اللہ عز و جل کا ولی ہوں، لیکن پھر بھی جب آپ تحصیل علم دین کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے تو اپنے اساتذہ کے با ادب شاگرد تھے آپ۔ تو اس میں ہمارے لیے بڑا زبردست درس ہے۔ دیکھیے کچھ مدنی منع ہوتے ہیں نا، وہ بہت تیز دماغ کے ہوتے ہیں، جلدی چیزیں حفظ کر لیتے ہیں، تو بسا اوقات ان کے اندر فخر آنے لگتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہم استاد کے سامنے با ادب نہیں رہ پاتے، عاجزی کے ساتھ نہیں رہ پاتے، بلکہ طالب علم کو کیا چاہیے کہ جب وہ استاد کے سامنے بیٹھے، جب پڑھنے جائے تو عاجزی کے ساتھ جائے، اپنا یہ ذہن لے کر جائے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، انشاءاللہ عز و جل میرے اساتذہ مجھے سکھائیں گے، میرے شیوخ مجھے سکھائیں گے۔ تو جب یہ ذہن لے کے جاتا ہے تو اسے زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے اللہ والوں کے بارے میں اتنی پیاری گفتگو فرمائی اور خوب معلومات فراہم کی۔ آخر میں سب مدنی منوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمیں اللہ والوں سے محبت ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن دیکھیے یہ جو اللہ والے ہیں ان سے ہمیں محبت ہے۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ایسے القابات لگاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے مدنی منوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء کرام کی عقیدت، ان کی محبت بالکل حق ہے، سچ ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ والے بن جائیں؟ ہم بھی اللہ والے بن جائیں، ہمیں بھی اللہ عز و جل اپنی دائرہ ولایت میں شامل فرما لے، ہمیں بھی اللہ عز و جل اپنی رحمت سے اپنا ولی بنا لے۔ کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے۔ تو کیسے بنیں گے اللہ عز و جل کے ولی؟ اچھے کام کر کے۔ دیکھیے امیر اہل سنت نے ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا، مدنی منوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، دیگر افراد کے لیے بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مدنی انعامات۔ وہ کیا ہے؟ مدنی انعامات۔ مدنی انعامات۔ تو مدنی انعامات امیر اہل سنت نے بصورت سوال کچھ نیکیوں کی ترغیب و تحریض کے لیے عطا فرمایا ہمیں، ہماری اخلاقی تربیت بھی ہو، تقوی بھی مل جائے اور ہم اللہ عز و جل کے نیک بندے بن جائیں، ہم اللہ عز و جل کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ تو اب جو جس عمر کا ہے، یہاں پہ میرے ساتھ مدنی منع ہیں، تو آپ مدنی منوں والے مدنی انعامات کی نیت کیجئے، اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں اور ہمارے اسلامی بھائی ہیں، تو وہ بھی اپنے اپنے حساب سے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل میں بھی اللہ عز و جل کا نیک بندہ بننے کی کوشش کروں گا، میں بھی اللہ عز و جل کا ولی بننے کی کوشش کروں گا، اور اللہ عز و جل کے ولی کامل امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے، انشاءاللہ اس کا رسالہ لوں گا، پڑھوں گا اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا عریب بھائی، یہ ہمارے ساتھ یہ مدنی منع بھی ہیں، آپ کے دوست آئے ہوئے ہیں، کچھ آپ کے کلاس فیلوز ہوں گے، اس میں کچھ ہم درجہ ہوں گے، این ممکن ہے، نہیں تو مدرسۃ المدینہ کے طلباء مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ بھی کچھ سنائیں گے؟ جی۔ اچھا تو کچھ پوچھیں آپ سے پھر؟ جی۔ اچھا سلام کرنے کی سنت اور آداب پوچھ لیں آپ سے آج؟ جی۔ کون کون سنائے گا؟ تو ایک ایک کر کے، یہ ہمارے مدنی منع جو چھوٹے سے مدنی منع دو دو چادریں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حمزہ رضا۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ جی۔ تو آپ سلام کی کیا سنت بتائیں گے ہمیں، کیا ادب بتائیں گے؟ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ تو جان پہچان والوں کو نہیں، دوستوں کو نہیں، سب کو سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا نام بتائیے اور بتائیے آپ ہمیں کیا سنت یا آداب بتائیں گے۔ محمد حسن رضا۔ حسن رضا، مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ جی۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ حفظ۔ حفظ کر رہے ہیں، چلے بتائیے آپ کیا بتا رہے ہیں۔ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مدنی منوں میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو شرعاً سلام کرنا سنت ہے، کیا ہے؟ سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ تو جو سلام نہیں کرتا وہ برا کرتا ہے لیکن گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جو جواب نہیں دیتا، سلام کسی نے کیا
اور جس کو کیا گیا اس نے جواب نہیں دیا تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تو سلام کا جواب فوراً دینا چاہیے. اب کون بتائے گا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا بتا رہے ہیں؟ عبدالاحد. جی عبدالاحد بھائی کیا بتائیں گے آپ؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ پہلے سلام کیا کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اب یہ مائک کس کے ہاتھ میں ہمارے؟ یہ مدنی منع کیا بتائیں گے؟ جی آپ نام بتائیے اور بتائیے کیا بتا رہے ہیں ہمیں. محمد عفان. عفان ماشاء اللہ. جی فرمائیے. سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے. سبحان اللہ. سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے. بلا وجہ تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. محمد مجاہد. جب ہاتھ ملائیں تو یہ دعا پڑھیں یغفر اللہ لنا ولکم. سبحان اللہ. کوئی اس دعا کا ترجمہ بتائے گا ہمارا مدنی منع؟ سبحان اللہ. یہ مدنی منع ہمارے سویٹر والے. محمد سعد. ترجمہ اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. ماشاء اللہ عز و جل. اللہ رب العزت آپ کو برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو کثرت سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جانے انجانے شخص کو سلام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب کوئی ہمیں سلام کرے تو فوراً جواب دینے کی سعادت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ ہم نے ملاحظہ کیا. اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں کاش یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب